السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میرے ایک دوست مانچسٹر سے مجھے اکثر رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کا یہ جو دجالی سسٹم ہے اس پہ خاصا مطالعہ بھی ہے۔ آج انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب بات کہہ کے حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو بچے ہیں نا، یہ جو 10-12 سال کی عمر والے بچے، ان کے لیے کارٹون اور کہانیوں کے سلسلے شروع کیے گئے ہیں جن میں انہیں بتایا گیا کہ دنیا پر نا اتنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، یہ جو خطرناک بلائیں پڑ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس سب کو ختم کرنے کے لیے بہت جلدی مسیح آپ کا جو ہے نا، وہ آپ کا مسیح آنے والا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ والا مسیح تمہیں تمام دکھوں، تکلیفوں اور زیادتیوں سے نجات دلائے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، جو جس طرح کی کہانیاں کارٹون وہاں پہ بن رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یورپ میں 16 سال کی عمر تک ریاست ذمہ دار ہوتی ہے بچوں کی، تمام ان کا باقاعدہ خرچہ ماں باپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس دوست کے مطابق وہاں منصوبہ یہ ہے کہ جو کونسل ان کو گھر دیتی ہے نا، جس میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو کونسل پابند ہوتی ہے نا ان کو بھی گھر دینے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نئے گھر دینے کے بجائے یہ پرانے جو بوڑھے ہیں ان کو مارو اور ان کے گھر خالی کرا کے ان کو دو، ان بچوں کو دو، تاکہ نئے گھروں کا خرچہ ہمارا بچ جائے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیونکہ ماحول، خوراک اور انسانی صحت کے حوالے سے بہت احتیاط کی جاتی ہے، تو وہاں لوگ بڑی لمبی عمر پاتے ہیں۔ پاکستان میں تو سرکاری طور پہ جو مجموعی عمر ہے میرے خیال 55 سال ہے، 55 سال کے ساتھ فوت کر دیتے ہیں۔ جس کی عمر 55 سال ہو، اس کے بعد وہ شناختی کارڈ پر جو آگے نا تاریخ لکھی ہوتی ہے نا، وہ ایکسپائری کی، وہاں لکھ دیتے ہیں کہ تا حیات، اب جب تک زندہ ہے۔ ان کی طرف سے تو مر گیا 55 سال کے بعد۔ لیکن وہاں یو کے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ہر ہمیں مطلب مہینے لاکھوں پاؤنڈ ان کی وہ ریٹائرمنٹ کے، ان کے سوشل سیکورٹی کے اور مصیبتوں کے دینے پڑتے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، وہ پیسے بچاؤ، اس لیے بڈھوں کو ان کو چھٹی کراؤ۔ ان کو چھٹی کرانے کے لیے وہ ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ہسپتال پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد ان کا اپنا کام ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بچے اب ہو گئے ہیں، جن کو 16 سال ہم پالتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، تو وہ تو اسٹیٹ کے بچے ہیں، ان ماں باپ کے بچے تو ہے نہیں۔ ویسے تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 16 سال کے بعد بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ الگ ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو اسٹیٹ وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں تو 16 سال کیوں، ان کو 4-5 سال کی عمر میں کیوں نہ ہم لے لیا کریں ماں باپ سے، اور اپنے حساب سے ان کی تربیت کریں، دجالی سسٹم کے مطابق ان کو آنے والے اس کے لیے تیار کریں یا کچھ کریں۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہاں کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ اب جتنی گھروں میں یہ ٹی وی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، میرا دوست یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے اندر خفیہ کیمرے ہیں، جو جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو پروگرام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک جو اس کا اپنا کیمرہ وہ آپ کا پروگرام کسی کو دکھا رہا ہے، جہاں یہ پروگرام جانے چاہیے، جہاں آپ کا ڈیٹا جانا چاہیے، آپ کی ایکٹیویٹی وہ دیکھتے ہیں، جس سے وہ پھر ظاہر ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کا رہن سہن ہے، زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ مثلا یہ میرا دوست مانچسٹر میں رہتا ہے، تو اس کو ویسٹرن ساؤتھ کا علاقہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر کرونا کا زور پہلے کم تھا اور لندن میں زیادہ تھا، قریب اس کا دعویٰ ہے قریب 1 لاکھ لوگ نا 50,000 لوگ لندن میں مر چکے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ادھر جو ہماری ویو آنے والی ہے نا، اس کو 2 یا 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور پروگرام یہ ہے کہ یہاں ڈبل کو فارغ کیا جائے، کیونکہ اس ایریا میں
یہ جو میڈز لینڈ کا ایریا ہے، یہاں پرانے یہ جو بزرگ، یہاں بزرگوں کی تعداد نوجوانوں سے بہت زیادہ ہے، تو یہ بزرگ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن رہے ہیں۔ یہ تو ایک سرسری بات ہے، آپ کو پتہ ہے جو وہ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بچے 10-12 سال والے ہیں نا، ان کے لیے انہوں نے جو تعلیمی کورس بنائے ہیں ان میں باقاعدہ دجالیت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی دنیا کے دکھ مصیبتیں ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے ایک آنکھ والا مسیح جلدی آ رہا ہے۔ اچھا ناظرین کرام، یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ملک کے حساب سے نا اپنی پالیسی الگ رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا وہ رگڑا کیسے نکال رہے ہیں؟ خاموشی سے ایک ایسا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، آپ کے میرے وہم گمان میں نہیں ہوتا۔ مجھے قریب 30-35 سال وہ چلے ہیں صحافت کرتے ہوئے۔ میرے جو کلیگ جانتے ہیں، میں نے پوری زندگی جو لکھتا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ مجھے بڑے بڑے ایڈیٹروں نے کہا ہے کہ جی یہ ساگر صاحب یہ 3-4 فکرے نکال دیں یا متبادل، میں نے کہتے ہیں آپ شائع نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ الحمدللہ میں آج تک اس پہ قائل ہوں۔ میں نے فیٹف کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصے قریب، میرے خیال 2.5 مہینے میں۔ انہوں نے پاکستان پہ قانون نافذ کیا تھا کہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ نے لاہور سے شیخو پورہ جانا ہے، رابلی کا پل کراس کرنا ہے صرف، اور $10,000 آپ کے پاس ہیں، تو آپ لیگلی اپنے ساتھ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اسٹیٹ بینک میں ایک فارم نہ فل اپ کریں کہ آپ ٹرانزیکشن لاہور سے، یعنی پاکستان کی شہر کے لاہور سے شیخو پورہ کیا شدریت، اگر لاہور ہے تو اس کے بعد شیخو پورہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی 5 کلومیٹر میں فاصلہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ خبر دے دی۔ آپ یقین کریں، مجھ پہ انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، تینوں زبانوں میں جتنا پریشر آیا اس کا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی دینے کی، کرنے کی، میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، لیکن فیٹف کی پابندی ہے، یہ تو معمولی بات تھی۔ آپ کو پتا فیٹف نے کیا کیا؟ آپ فیٹف کو تو جانتے ہیں نا، جو ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہمارے سر پہ تلوار لٹکائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں، فرض کیا کسی عورت نے ٹومبے پائی ہوئی ہیں 3 ماشے کی یا آدھے تولے کی، کسی نے شادی میں اپنی بیٹی کو 1.5 تولے کا سونا دے دیا، وہ کہتے ہیں جی پورا ریکارڈ سونے کا ہمیں دو، کس بندے کے پاس کتنا، یہ ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے وہ سارا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ یعنی اگر میرے گھر میں میری بیوی یا میری بیٹی نے کے پاس 1.5-2 تولے سونا ہے تو ہمیں باقاعدہ فارم فل کر کے دینا پڑے گا کہ ہمارے پاس جناب اتنا سونا ہے۔ اچھا اگر اس میں دروغ گوئی سے ہم کام لیں گے، فرض کیا ہمارے پاس 20 تولے سونا ہے، ہم نے اس میں لکھ دیا کہ ہمارے پاس تو 3 تولے سونا ہے، 17 اگر کبھی انہوں نے چیک کر لیا تو 17 تولے سونا باحق کے فیٹف ضبط ہو جائے گا، باقی کے سرکار، اور یہ کار خیر اسٹیٹ بینک کے ذریعے انجام دیا جائے گا، جسے ہم پاکستانی بیوقوف اپنا بینک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی پوری اسٹیٹ میں سنیارے کے دکانوں پہ جتنے بھی یہ ARY کے گولڈ شولڈ ہیں، یہ ٹوٹل ریکارڈ بھائی ہمیں دو بنا کے تمہارے پاس کتنا ہے۔ اور دوسری بات، آج کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی نے مطلب آدھے معاشے، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 5-10 معاشے کی بھی کسی نے کوئی چیز سونے کی لینی ہے نا، وہ کرنسی کے ذریعے نہیں خرید سکے گا، نہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدے تاکہ ریکارڈ پر آئے۔ جو لوگ معیشت کا کوئی تھوڑا سا درک رکھتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے تو نہیں ان باتوں کا پتا، یہ اتنی سنگین بات ہے۔ اور جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ آپ کو رلا دیں گے، یہ آپ کے گھروں میں تو گھس ہی گئے ہیں، آپ کے بیڈ روم میں بھی گھس گئے ہیں، آپ کے باتھ روم میں گھس گئے ہیں، آپ کے دماغ میں بھی گھس گئے ہیں۔ اب یہ آپ سے جو آپ کے گھر کی جو دیکھیں نا، گھر کی مالیت کا تو انہیں پہلے ہی پتہ ہے،
ہر چیز ریکارڈ پہ. جب میں نے گھر بنایا تھا، نقشہ پاس کرایا تھا، یہ سب ریکارڈ ان کے لیے بنتا ہے. مجھے نہیں پتہ پاکستان میں اس کا کیا استعمال ہے. میں نے تو کوئی اس طرح کی پلاننگ ہوتے دیکھی نہیں آج تک. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی سونا، اور اس کے بعد میرے خیال چاندی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، یہ آپ کو ان کے بتانا پڑے گا. یہ ہے وہ دجالی گرفت جو بڑے نامحسوس نامعلوم انداز میں ہم پہ کی جا رہی ہے. اچھا فرض کیا پاکستان سے انکار کر دے گا، اتنی میں تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں ہمارے پاس کتنا سونا ہے، کس کے پاس کیا ہے. ہم لوگوں کی پرائیویسی میں اس حد تک کیوں دخل دیں؟ آپ کو بتائیے، تو ہماری روایت ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اس کی کوشش ہوتی ہے اور بچی کو ایک انگوٹھی یا کوئی چھوٹا موٹا ہار سونے کا اس کی شادی میں دیں. یہ سارا ریکارڈ ان کو چاہیے. اس حد تک ہم مجبور ہو گئے ہیں. بظاہر تو ہم تو عید جان کو رو رہے ہیں، روزانہ تماشا لگایا ہوتا ہے. شہباز شریف نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا، ہمیں تو پتہ ہے نا اس چکر میں. اور اندر خانے کیا کیا کھاتے چل رہے ہیں. اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. میں آپ کو اس کی اور مثالیں دوں تو آپ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے. جس طرح کی گرفت میں ہمیں یا IMF کے ذریعے جکڑا جا رہا ہے، اور یہ معاشی نظام کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ویسے تو قابو آنے والے ہیں نہیں. اب جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، معاف کیجیے، اس میں خان صاحب شامل ہیں، اس میں میاں صاحبان بھی شامل ہیں، چودھری صاحبان بھی، پیپل پارٹی والے سارے، ان میں کوئی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ اس طوفان کے سامنے ڈٹ جائے. لیکن میں یہ بات بھی پریڈکٹ کر دوں، اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان میں سول وار کوئی نہیں روک سکتا. وہ علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، آپ سے درخواست ہے، قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ فرمائیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں جتنی بھی جگہ ہیں اس پہ سبزیاں کاشت کریں، اس پر پھلدار درخت لگائیں. مکڑیاں سارا کچھ کھا گئی ہیں، ٹڈی دل سارا کچھ کھا گیا ہے. خدا جانے یہ بیجوں کی شکل میں، یہ مکڑیوں کی شکل میں کیا کیا عذاب ہم پہ مسلط کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.